رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ جن لوگوں کو ظلم و تشدد کی اس دستاویز کو پارا پارا کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، ان میں ہشام بن عمرو بن حارث کا نام سر فہرست ہے۔ یہ اس وقت تک مشرف با اسلام نہیں ہوئے تھے، لیکن بنو ہاشم کے ساتھ ان کی قریبی رشتہ داری تھی۔ اس تعلق کی وجہ سے یہ دن رات بے چین رہا کرتے تھے اور ان کی رہائی کے لیے منصوبے سوچتے رہتے تھے۔ محاصرہ کے ایام میں رات کی تاریکی میں غلہ پہنچانے کا بھی یہ اہتمام کیا کرتے، اونٹ پر کھانے پینے کا سامان لا دیتے۔ جب شب ابی طالب کے دہانہ پر پہنچتے تو اونٹ کی نکیل نکال دیتے اور اونٹ کے پہلو پہ 2 تھپڑ لگا کر اسے چھوڑ دیتے۔ وہ بھاگتا ہوا ان محصورین کے پاس پہنچ جاتا، وہ اسے پکڑتے، اسے سامان اتار لیتے، پھر اونٹ کو چھوڑ دیتے، وہ واپس اپنے مالک کے پاس آ جاتا۔ یہ ہشام ایک روز زہیر بن ابی امیہ کے پاس گئے۔ زہیر حضرت ابو طالب کی صاحبزادی حضرت عاتکہ کے فرزند تھے۔ حضرت عبد المطلب کی صاحبزادی حضرت عاتکہ کے فرزند تھے۔ اس وجہ سے ان کو بھی بنو ہاشم کی یہ تکلیف گوارا نہ تھی۔ ہشام نے زہیر کو جا کر کہا، اے زہیر، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم تو لذیذ کھانے کھاؤ، عمدہ لباس پہنو اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ با آرام زندگی گزارو، اور تمہارے ننھال بھوکے ننگے خستہ حال طرح طرح کی مشقتوں میں گھرے زندگی کے دن پورے کر رہے ہوں؟ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تم ابو الحکم یعنی ابو جہل کے ننھال کے خلاف ایسا قدم اٹھاتے ہو اور تم اس میں شرکت کی دعوت دیتے تو وہ ہرگز تمہاری اس دعوت کو قبول نہ کرتا۔ زہیر نے کہا، سدحیف اے ہشام، میں تنہا ہوں، اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ اگر ایک اور ساتھی مجھے مل جائے تو میں اس معاہدہ کو توڑنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں۔ ہشام نے کہا، ایک آدمی تو میں پیش کرتا ہوں۔ اس نے پوچھا، وہ کون ہے؟ ہشام نے کہا، میں خود۔ زہیر نے کہا، ہمت کرو، ایک تیسرا آدمی بھی تلاش کرو۔ چنانچہ ہشام مطعم بن عدی کے پاس گیا اور اسے جا کر کہا، اے مطعم، کیا یہ بات تمہیں پسند ہے کہ بنی عبد مناف کے 2 خاندان بنو ہاشم اور بنو مطلب بھوک سے ایڑیاں رگڑتے رگڑتے ہلاک ہو جائیں، اور تم یہ دیکھ بھی رہے ہو اور پھر بھی قریش کی امداد کرو؟ اگر تم قریش کو اس طرح ہلاک کرنے کے درپے ہوتے تو وہ تمہارا منہ نہ تکتے رہتے بلکہ سب مل کر تم پر حلہ بول دیتے۔ مطعم نے کہا، تم سچ کہتے ہو، لیکن میں تنہا ساری قوم کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہوں؟ ہشام نے کہا، تم اکیلے نہیں، ایک دوسرا آدمی بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ پوچھا، کون؟ کہا، میں خود حاضر ہوں۔ مطعم نے کہا، ایک تیسرا ساتھی بھی تلاش کرو۔ ہشام نے کہا، وہ تیسرا بھی میں نے ڈھونڈ لیا ہے۔ پوچھا، کون؟ کہا، زہیر بن ابی امیہ۔ مطعم نے کہا کہ چوتھا آدمی بھی تلاش کرو، اس طرح ہم پوری قوت سے اس مقصد کو حاصل کر سکیں گے۔ ہشام اس کے پاس سے اٹھ کر ابو البختیرہ بن ہشام کے پاس گیا اور اس کے ساتھ بھی وہی گفتگو کی جو مطعم کے ساتھ کی تھی۔ اس نے پوچھا، اس معاملہ میں کوئی اور شخص بھی ہماری مدد کرے گا؟ ہشام نے جواب دیا، یقیناً۔ پوچھا، کون؟ ہشام نے کہا، زہیر، مطعم اور میں خود، اور ہم 4 آدمی اس مہم کو سر کرنے کے لیے متفق ہیں۔ ابو البختیرہ نے کہا، ایک 5واں ساتھی بھی تو ہونا چاہیے۔ ہشام وہاں سے سیدھا زمع بن الاسود کے پاس گیا اور اس کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کی اور اسے بھی قریبی رشتہ داروں کا واسطہ دیا جو اس کے بنو ہاشم کے ساتھ تھے۔ اس نے بھی پوچھا کہ اس سلسلہ میں کوئی اور شخص بھی ہمارا ساتھ دے گا؟ ہشام نے کہا، ہاں، اور ان اشخاص کے نام گن دیے جن سے پہلے بھی بات ہو چکی تھی اور انہوں نے حامی بھری تھی۔ ابن سعد نے ان کے علاوہ عدی بن قیس کے نام کا بھی اضافہ کیا اور حضرت ابو طالب نے سہیل بن بیضہ کا نام بھی اس قصیدہ میں ذکر کیا ہے جو اس کار خیر میں شریک ہوئے۔ ان میں سے ہشام، زہیر، سہیل، عدی بن قیس کو اسلام قبول کرنے کی سعادت نصیب ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ان لوگوں نے طے کیا کہ مشورہ کے لیے آج رات ہجون کے فلاں گوشہ میں سب اکٹھے ہوں گے۔ چنانچہ مقررہ جگہ پر اس رات یہ سارے صاحبان جمع ہوئے اور انہوں نے متفقہ طور پر یہ طے کیا کہ وہ اس ظالمانہ معاہدے کو
کالعدم کر رہیں گے۔ زہیر نے کہا کہ اس کام کی ابتدا میں کروں گا۔ کل صبح صحن حرم میں کھڑا ہو کر میں اس معاہدے کے بطلان کا اعلان کروں گا۔ صبح ہوئی تو رؤسائے قریش حسب دستور حرم میں اپنی اپنی مجالس میں جا کر بیٹھ گئے، لیکن زہیر کی آج شان ہی نرالی تھی۔ وہ بڑی آن بان سے حرم میں داخل ہوا۔ اس نے آج ایک قیمتی پوشاک زیب تن کی ہوئی تھی۔ اس کی چال میں بھی ایک خاص قسم کی تمکنت تھی۔ پہلے اس نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور بآواز بلند اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ اس نے کہا، اے مکہ کے باشندوں، یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ ہم سب تو لذیذ کھانے کھائیں، زرق باورق لباس پہنے اور خاندان بنی ہاشم کے مرد و زن بھوکے مر رہے ہوں، نہ ان کے پاس پیٹ بھرنے کے لیے کھانا ہو اور نہ تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا، ہم ان کے ہاتھ قیمت لے کر بھی کوئی چیز بیچنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ آخر میں اس نے کہا، باخدا میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک اس قطع رحمی کرنے والی ظالمانہ دستاویز کو پرزے نہ کر دیا جائے۔ مسجد کے ایک کونے میں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جب زہیر کا یہ اعلان سنا تو غصہ سے پیچو و تاب کھاتا ہوا اٹھا اور گرج کر بولا، زہیر تم جھوٹ کہہ رہے ہو، باخدا اس صحیفہ کو ہرگز نہیں پھاڑا جائے گا۔ زمع بن اسود فوراً کھڑا ہو گیا۔ اس نے ابو جہل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سب سے بڑے جھوٹے تم ہو، باخدا اس تحریر میں ہم راضی نہ تھے۔ اس کی تائید کرتے ہوئے ابو البختارا کڑک کر بولا، زمع نے سچ کہا ہے، جو اس دستاویز میں لکھا گیا ہے نہ ہم اس کو پسند کرتے ہیں اور نہ اس کو برقرار رہنے دیں گے۔ متم نے کہا، اے زمع اور ابو البختارا، تم نے سچ کہا ہے اور اس کے علاوہ جو کہتا ہے وہ جھوٹ بکتا ہے۔ جو کچھ اس صحیفہ میں لکھا گیا ہے ہم اللہ تعالیٰ کی جانب میں اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ ہشام بن عمرو نے بھی اٹھ کر اپنے ساتھیوں کی پرزور تائید کی۔ ابو جہل نے کہا، یہ سوچی سمجھی سازش ہے اور اس کے بارے میں رات کو فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ ساری باتیں ہو رہی تھی، حضرت ابو طالب مسجد کے گوشہ میں بیٹھے سن رہے تھے۔ متم نے اس صحیفہ کو پکڑ کر پرزا کرنا چاہا، دیکھا تو دیمک نے اللہ کے پیارے نام کے بغیر جو کچھ اس میں لکھا گیا تھا اس کا صفایا کر دیا، چنانچہ اسے پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ یوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خاندان کو 3 سال کے سنگین محاصرہ کے بعد نجات نصیب ہوئی۔ نبوت کے 10ویں سال ہجرت سے 3 سال پہلے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو شب ابی طالب کی قید تنہائی سے رہائی ملی۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 49 سال تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔